چلیں بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ من مشکلات الشباب. من مشکلات الشباب. نحن اتفقنا في الماضي أن نتكلم باللغة العربية، لكن إذا لم تفهموا تقولوا لي لم أفهم. هل فهمت؟ هل فهمتم؟ الحمد لله ما شاء الله. خلاص؟ فهو يقول من مشكلات الشباب. هل فهمتم؟ الحمد لله. السؤال: فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. نعم يا مدام آفشين، اقرأي المشكلة الأولى أو السؤال الأول. ما المشكلات؟ أحسنتي ما شاء الله. نعم يا أخت حليمة. أيوة أحسنتي. نعم يا علي. من يقلد الثقافات الأجنبية كثير الشباب والشيوخ. هل فهمت؟ ماذا فهمت؟ ترجمہ کرو بھائی جان. قلد يقلد تقلیدا. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ فالو کرنا، پیچھے چلنا. ٹھیک ہے، کون ہے جو فالو کرتا ہے کس کو؟ الثقافات، کلچر. نہیں ایکسچینج نہیں، فورن. یا وہ اجنبی جو ہم میں سے نہیں ہے اس کو اجنبی کہتے ہیں. یعنی جو فورن کلچر کو کون زیادہ فالو کرتا ہے؟ نوجوان یا بزرگ. اجنبی نارملی اس کو کہتے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہے. مثلا اگر ہم پاکستانی ہیں، اجنبی کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اجنبی ایک شرعی طور پر یہ اصطلاح اس کا الگ معنی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ الگ معنی ہے. ورنہ شرعی طور پر جو شرعی کتب میں اصطلاحات آتی ہیں نا اجنبی کے، وہ اجنبی وہ کافر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ادھر یہ معنی نہیں ہے. ادھر اس کا لنگوسٹک میننگ ہے کہ وہ بندہ جو باہر والوں سے، باہر والے کو اجنبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الثقافات کلچرز یہ جمع ہے. طیب. رقم 4. اقرأي يا مدام آفشين. ما معنى؟ أيوة. هل فهمتي؟ کیا معنی ہے ثقافت کی؟ غزوة. غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الغزوہ جنگ. ثقافتی جنگ. ثقافتی جنگ کا کیا مطلب؟ کلچرل وار. واٹ از دا میننگ آف کلچرل وار؟ ٹھیک ہے. جنید سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھا ماشاء اللہ. اچھا جی. یواجہ الشباب. اقرأی یا اخت حلیمہ. پیش کرنے کے بجائے فیس کرتے ہیں. دس بیٹر. بالکل. بالکل. اس کی جگہ پر، محلہ اس کی جگہ پر.
اجنبی زبانیں اور ثقافتیں فرض کر دینا. ریپلیسنگ آور لینگویج ود دیئر لینگویج، ہاں، اینڈ دیئر کلچر ود آور کلچر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. کالدعوى التي، ہاں یا علی اقرأ. كالدعوة التي نادت بترك اللغة العربية واستعمال اللهجات المحلية لتمزيق الأمة وفصل. یہ اس کا ترجمہ تو کر لو نا. کالدعوہ، آپ آئے تھے ورک شاپ میں دونوں دن؟ سیٹرڈے کو کیوں نہیں آئے؟ کہاں؟ اچھا چلو یہ بڑھو چھوڑو، اس لیے ابھی تھوڑا ریسٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں، کالدعوى التي نادت بترك اللغة العربية. هل فهمت؟ اچھا، دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعویٰ، انویٹیشن، ہاں، یا دعویٰ کو بھی دعویٰ کہتے ہیں، نہیں دعویٰ کرنا. ٹھیک ہے نا. التی نادت، جس نے بلایا، ندا سے ہے یہ. ٹھیک ہے، جس نے دعوت دی، بلایا کس چیز کی طرف؟ ترک اللغت العربیہ. کیا مطلب ہے؟ عربی زبان چھوڑنے کو. ادھر انہوں نے ایک اور ایڈیشن کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. کترک اللغت العربیۃ الفصحیٰ. یہ یاد ہے، ہم نے پہلے بھی اس طرح کا چیز پڑھا تھا. واستعمال اللہجات المحلیہ. کیا معنی ہے اس کا؟ لوکل، محلیہ لوکل لہجات یوز کرنا. مثلا پنجاب میں پنجابی بجان، کئی پنجابی جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس طرح نہیں آتی جس طرح آنی چاہیے. ہاں، اس میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. اچھا جی، لتمزیق الامہ، مزق یمزق تمزیقا. یہ تمزیق جو ہے نا، اس کی اصل جو روٹ ورڈ ہے وہ میم زائے قاف. مزقہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، مذاق الگ ہے. مذاق وہ میم زال الف قاف، وہ الگ ہے. یہ زائے سے ہے. مزقہ بولتے ہیں پھاڑ دینے کو. ہاں ٹھیک ہے نا. مزقہ لتمزیق الامہ، امت کو. اچھا، اب یہ وہ میں نے آپ کو لٹرل میننگ بتایا نا. اب اس کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا؟ لتمزیق الامہ، امت کو علیحدہ کر دینا. ہاں اچھا ٹھیک ہے نا. مثلا مزق الورقہ، کیا کیا اس نے؟ ورقے کو پھاڑ دیا. ادھر یہ صحیح ہے. ادھر مزق الامہ، امت کو علیحدہ کر دیا ان میں. ٹھیک ہے نا. وفصلھا، فصل بولتے ہیں کٹ کر دینا، اس کو کٹ آف کر دینا. عن تراثھا، تراث کس کو بولتے ہیں؟ ہاں نہیں، وراثت نہیں. تراث الامہ، لیگسی. ہاں، جو تراث ہے ہمارا، ہاں جو ہمارا لٹریسی یا جو بھی ہماری جو ماضی میں جو تھی نا اچھائیاں، میراث کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، ہاں سسٹر منیبہ آگے پڑھیں آپ. او کالدعوۃ التی الی، کالدعوۃ الی ہاں. حل فہمتی؟ ہاں ہاں، فورن لینگویجز. مدرسہ کہاں لکھا؟ ہاں وہ یہ بولے نا، جامعات، یونیورسٹیز، یعنی یونیورسٹیز. جیسے بلانا. اچھا ٹھیک ہے، جیسے بلانا سائنسی علوم تدریسی علوم کی طرح، سائنس علوم کی طرح. عربی جامعات میں اجنبی فورن لینگویجز کے ساتھ عربی جامعات میں بلانا سائنسی علوم کے لیے. Good try, proud of you, but let me correct you. I am not saying you are totally wrong, but there are some correction need. او کالدعوتی، یا یہ جو کاف ہے نا، یہ کاف التشبیہ کہتے ہیں. مثال دے رہے آپ، یا ایسی دعوت.
ہاں یا اس طرح کی مثلا یہ جو دعویٰ جو انہوں نے دعویٰ دیا یا اس طرف بلایا، کس طرف بلایا؟ الی تدریس العلوم، سائنس کو پڑھانا، فی الجامعات العربیہ، عربی یونیورسٹیز میں، باللغات الاجنبیہ، فورن لینگویجز میں. مثلا پہلے کیا ہوتا تھا مصر میں نا، ایجپٹ میں ان کی یونیورسٹیز میں، اور سوریہ میں، شام جو آج ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے، ادھر بھی جو یونیورسٹیز ہوتی تھی نا، کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج، اس کے لیے بھی ان کے پاس عربی میں لکھی ہوتی تھی کتابیں، یعنی پورا کا پورا آج بھی موجود ہے. لیکن کیا ہوا؟ اب وہ سارا بدل دیا اور کیا لیا ہے؟ انگلش لیا ہے. حتیٰ کہ اردو میں بھی ہمارے قدامى علماء نے طب کی کتابیں اردو میں لکھی ہوئی، ہم نے سب وہ انگلش میں کر لیا. اب ہم بولتے ہیں یار اردو میں تو کوئی میڈیکل ٹرمز ہی ہم نہیں لا سکتے، یا ہم بولتے کہ یار یہ جو میڈیکل ٹرم ہے عربی میں ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ سارا لکھا ہوا ہے. بلکہ پورا ایک وہ بنا ہوا ہے المصطلحات الطبیہ بالعربیہ، عربک ٹرمینالوجیز ان میڈیکل، وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن ساری یہ گیم جس کو ہم نے بولا کہ کلچرل وار، ٹھیک ہے. اچھا جی، وقد تأثر، جی میڈم پڑھیں آپ، وقد تأثر مدام افشین. ان دعووں سے، دعوات، ہاں، فأخذ، ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ تقلید کرتے ہیں. فأخذ، وہ شروع ہو گیا تقلید کرنے کا. کس کس تقلید کر رہے ہیں وہ اب؟ اصحاب اللغات والثقافات الاجنبی، جو فورن لینگویج اور کلچر والوں کی تقلید کرنا شروع ہو گیا. تقلید فالو، ٹھیک ہے جی. ہاں یعنی جو اس نے، کیونکہ آگے انہوں نے مضاف کر لی نا، اللغات والثقافات الاجنبیہ، فورن لینگویج، فورن کلچر. اصحاب ان کے، یعنی یہ جو فورن کلچر، فورن لینگویجز کے اصحاب، صاحب اللغہ، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. یعنی وہ زبان والے، اجنبی زبان والے، صاحب زبان والے. ہاں جی. فی کلامہم و سلوکہم، مدام ہاں اپنے طرز میں، اپنے سلوک میں، یعنی وہ اپنے بات کرنے کے انداز میں بھی اور اپنے چال چلن میں بھی ماشاءاللہ انگریزی، انگلش مارتا ہے، اس طرح کی ٹوپی پہنتا ہے، کول بوائے بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ کٹر مولوی ہے. ہاں یہ سارے اثرات ہیں ہمارے اوپر. ہم خود اس کے تبلیغ کرتے ہیں لیکن ہم خود اس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کلچرل وار کی ڈینجرس، اتنا ڈینجرس ہے کہ ہم جو منع کرتے ہیں ہم خود اس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اتنی وہ ہے. اچھا جی، جی مدام بیٹی کیا نام ہے، سسٹر حلیمہ، یشعر، ایوہ، ہاں اب ہاں یہ کہیں، یہ پورا پڑھنا تو آپ کی مرضی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ وہ ملا ہوا ہے ایک ساتھ. ہاں سمجھ میں آیا تھوڑا تھوڑا جو ہے. ہاں بولے. ہاں کانفلکٹ اور کانٹرڈکشن، تناقض بولتے ہیں کانٹرڈکشن یا کانفلکٹ. ہاں نہیں مجتمعی، اس کے معاشرے میں. ہاں من اخلاق. ہاں جو یبسو، یبسو کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا، بس یبسو بس، ہاں جو نشر کیا جاتا ہے، وسائل الاعلام.
وسائل وسیلے ٹولز. الاعلام کس کو بولتے ہیں؟ میڈیا ٹولز. ٹھیک ہے. ہاں من اخلاق، ہاں کچھ ایسے اخلاق میں سے جو تخالف، ہاں احسنتی ماشاء اللہ. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب پھر نوجوان کبھی کبھی کیا فیل کرتا ہے، وہ ادھر صبح شام حفظ میں آ رہا ہے، گھر میں جاتا ہے تو نیٹ فلکس لگا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے حفظ کے بچے شکایت کرتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ تو ہمیں بولتے ہیں گانے نہیں سنو، میوزک نہیں دیکھو، ہم گھر جاتے ہیں امی ابو لوگوں نے نیٹ فلکس لگایا ہوا ہے. ہاں تو وہ فیل کرتا ہے واٹ از دس، ہی فیل آئی ایم منافق. ہاں تو یہ وہ بتا رہے ہیں، یہی وہ اس کو بتا رہے ہیں. جی علی وَكَثِيرًا مَا تَنْجَحُ، وكثيرا ما تنجح تلك الوسائل في التأثير في بعض الشباب. وَكَثِيرًا مَا تَنْجَحُ، بہت تنجح successful. ہاں اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. وَكَثِيرًا مَا تَنْجَحُ، اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تلک الوسائل، اپنے ان وسائل کے ذریعے، فی التأثیر، تأثیر اثر یؤثر تأثیراً، اثر کرنے میں، انفلوئنس. ٹھیک ہے. انفلوئنس کرتے ہیں کس کو؟ فی بعض الشباب، ان سم یوتھ. ٹھیک ہے اخی، یوتھیا نہیں کہہ رہے ہم، یوتھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. وَلَعَلَّ هَذَا، ولعل هذا سبب انتشار المخدرات. مخدرات کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سبب ہے نشے کا. یہ سبب ہے نشے کا. کیا بات ہے یار، اللہ اکبر. وَلَعَلَّ and maybe this is the reason and maybe لعل maybe ہذا یہ سبب ہے کس چیز میں؟ انتشار، نشر ہو جانے میں، پھیل جانے میں. کس چیز کے؟ مخدرات. مخدرات کس کو بولتے ہیں؟ ڈرگس. ٹھیک ہے. وہ مطلب ڈراموں فلموں میں دکھاتے ہیں نا، نشہ ہی کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو وہ نوجوان بولتے چلو یار ایک سٹا لگا لیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا جی. جی سسٹر منیبہ. والجریمۃ، والجریمتی. ہاں ہاں اور جرائم میں، اور جرائم اس کی صورتیں. آپ پورا پڑھیں تاکہ when you will read the whole sentence you will understand. میں سمجھی با اس کے پیچھے والے کے ساتھ ہے. نہیں drugs اور جرائم. نہیں آگے چلیں. والجریمة بصورها المختلفة في بعض المجتمعات. مجتمعات. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا مختلف صورتیں ہیں جرائم کی، بعض سراؤنڈنگ مجتمعات، معاشرے یا کمیونٹی یا سراؤنڈنگز بھی چلو ٹھیک ہے. اور جرائم کی اور جرائم اس کی مختلف صورتیں ہیں. اور جو جرائمز، جو کرائمز ہے نا، اس کی مختلف صورتوں کے ساتھ، بی آگے نا، بی صوری حل مختلفہ، اور جرم مختلف صورتوں کے ساتھ نشر ہو چکی ہے فی بعض المجتمعات، بعض کمیونٹیز میں، بعض معاشروں میں. ٹھیک ہے نا. ان وسائل کی وجہ سے، وسائل الاعلام یہ جو ذرائع ابلاغ اردو میں یہ کہتے ہیں، یعنی میڈیا. جی میڈم یش، ہاں آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اچھا پڑھے ہیں یش کو. الشباب من ان المجتمع، ہاں شکوہ کرتے ہیں نوجوان کمیونٹیز میں سے. نہیں من انا، بے شک نہیں یشک الشباب، نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں من ان المجتمع کے، کمیونٹیز ہاں لا یہتم بہم کثیرا، ہاں نہیں بہت زیادہ ان کا اہتمام ہوتا، نہیں کرتے ان کا خیال کثرت سے، یعنی ان کا کوئی خیال ہی نہیں کرتا. وہ یہ کہنا چاہ رہے نو. ہاں جی ہاں یوتھ کا خیال نہیں رکھتے.
یشکو الشباب youth complain من ان المجتمع that the community doesn't care a lot about them. کیسے انگلش علی؟ ہاں بیسٹ ماشاء اللہ. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں. جی میڈم. ہاں فرص اپرچونٹی. ہاں احسنتی. وَأَنَّ الشَّابَّ بیٹا المیر نکلو ادھر بیٹا نکلو. ہاں بے شک نوجوان بات اس کے کہ وہ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے. یتخرج نکلتے بھی ہیں اور ایک اور بھی معنی میں نے بتایا تھا. ہاں احسنتی. ہاں بالکل احسنتی ماشاء اللہ. جی سسٹر حلیمہ. الزواج زوج نہیں کہا زواج. ہاں ہاں یکلف تکلف کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. کیا؟ ہاں تکلف یعنی اپنے اوپر اس کا بوجھ. ٹھیک ہے کس چیز کا؟ پیسے. ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں جو وہ کہتے ہیں ان میں وہ حق پر ہیں. فی کثیر مما یقولون بہت ساری جو وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بہت سارے نوجوان نہیں. ٹھیک ہے اچھا جی. وعلی المجتمع علی کیا کرنا چاہیے معاشرے کو آپ کے لیے؟ وعلى المجتمع أن يعمل على حل مشكلات الشباب حتى يشاركوا في عملية البناء. کیا مطلب ہے؟ اور سوسائٹی کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نوجوان کی مشکلات کو حل کرے. اے علی کی شادی کروا دے جلدی. ہاں حتی يشاركوا في عملية البناء یہاں تک کہ شارک یشارک مشارکتاً کمپلین نہیں شرکت پارٹیسپیٹنگ. حتی یشارکو یہاں تک کہ وہ مشارکت اور پارٹیسپیٹ کریں فی عملیت البناء. بنا کس کو بولتے ہیں؟ بیس یا بنانے کو. ٹھیک ہے تاکہ وہ بنانے میں جو بنانے کا جو عمل ہے اس میں آپ کے ساتھ مدد کر سکیں. آپ کی زندگی بنائیں, آپ کے لیے مناسب زوجہ ڈھونڈیں اور شادی آسان کریں نوجوانوں کے لیے. بہت مشکل ہے شادی آج کل, اللہ معاف کرے. ہمارے زمانے میں تو 5,000 روپے مہر میں ہم نے شادی کی, ابھی تو بھائی لاکھوں میں گیم جاری. ہاں اچھا جی بہت مشکل ہے واللہ نوجوانوں. وہ ہمارے ایک شیخ تھے مدینہ میں, کلپ بھی ہے ان کا میں بھیج دوں گا, شیخ عبد الرزاق البدر, بڑے اللہ والے آدمی ہیں, مدینہ میں حرم میں پڑھاتے تھے. ایک دن انہوں نے پوچھا کتنے نوجوان ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں؟ اکثر نے ہاتھ اٹھائے تو وہ رونے لگ گئے, واللہ روئے, یہ ویڈیو موجود ہے, رونے لگ گئے. بولتے میں تصور نہیں کر سکتا کیسے نوجوان جی سکتا ہے, کیونکہ بہت مشکل ہے آج کل, فتنے بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے مسائل حل کرے. اب تو ہم بزرگ ہو گئے. چلو جی آگے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ابھی پتہ چلے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب وہ بول رہے ہیں کہ جو ابھی میں بات کہوں گا اس کو آپ میڈیا میں ڈالتے ہیں یا کلچرل وار میں ڈالتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ انڈرسٹوڈ کوشچن؟ بسم اللہ. انتشار الجریمہ یا سسٹر منیبہ یہ وسائل الاعلام میں سے ہے یا غزو ثقافی میں سے ہے؟ ہاں یہ کیونکہ جب لوگ ماشاءاللہ جلدی آتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے. وسائل الاعلام ذرائع ابلاغ میڈیا. الغزو الثقافی
الغزو الثقافی ثقافتی جنگ، کلچرل انویژن، کلچرل وار. ٹھیک ہے سسٹر؟ وسائل الاعلام. ہاں انتشار الجریمہ وسائل الاعلام. مجھے کیا پتا، آپ بتائیں نا. یہی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا. جو جرائم بہت زیادہ نشر ہو رہے ہیں وہ اعلام کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے گڈ. تقلید الثقافاتی یا مدام آفشین. احسنتی بارک اللہ فیکی. فرض ثقافات اجنبیہ یا اخت حلیمہ. فرض کر دینا، لازم کر دینا، that you have to follow western culture. غزو الثقافی. احسنتی. ان جی 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 جو یہ ہے وار آف دا کلچرز ہے، تو یہ میڈیا کے ذریعے تو کرتے ہیں، تو پھر یہ ڈفرینٹ کیسے ہے؟ بالکل، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً صرف یونیورسٹیز میں لینگویج کی وجہ سے تو نہیں، مطلب میڈیا پہ بہت زیادہ اس کی بالکل وہ تو ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سے ذریعے سے یہ چیز کیا جاتا ہے. ہاں تو یہ اس لیے ہے. اچھا جی کس کی باری آئی تھی؟ ہاں علی. ہاں دیکھیں نا، اب یہ انتشار المخدرات جو ہے نا، یہ وسائل الاعلام میں سے. وہ ڈرامے میں، فلم میں آتا ہے نا، بندہ وہ کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسموکنگ کر رہا ہے، یا وہ شراب پی رہا ہے، یا وہ آئس یا نشہ کر رہا ہے. لیکن وہ بھی ایک انداز میں غزو ثقافی کا ایک ایلیمنٹ ہے، میڈم جو کہنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیسیفک وہ ہے انتشار المخدرات کس میں سے ہے؟ وسائل الاعلام. ٹھیک ہے. اچھا جی الدعوۃ الی ترک اللغۃ العربیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی زبان چھوڑنے کی طرف. عربی یہ کون کرتا ہے؟ غزو الثقافی. التأثیر فی بعض الشباب. ہاں میڈم منیبہ. influencing some youth. وسائل الاعلام. ٹھیک ہے نا، یہ وسائل الاعلام میں سے ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ چلیں بسم اللہ. جی بھوک لگ رہی؟ اچھا بھوک لگ رہی، میرا تو پرخچے اڑ گئے تھے. اچھا جی آپ لوگوں نے وہ کر لیا ہے ان کے ساتھ سسٹم؟ دے دیا آپ دونوں نے؟ دے دو، اور دو پڑے ہوں گے، لے آؤ. سوری. چلیں آگے چلتے ہیں. ما معنی العبارات التالیہ، what are the meanings جو نیچے آ رہے ہیں. التالیہ آنے والے ہیں. التعلیم العالی یا سسٹر منیبہ کیا مطلب ہے اس کا؟ عالمی تعلیم. عالی اعلیٰ تعلیم، ہائر اسٹڈیز. ٹھیک ہے، ہائی ایجوکیشن، ہائی جیسے مثلا ایم فل پی ایچ ڈی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی الغزو الثقافی یا مسفرہ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے. ویسے یہ الفاظ ہم نے پہلے بھی یوز کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. یاد ہے کسی کو؟ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے ہم غزو ثقافی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کلچرل وار ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، عربی زبان کے متعلق. ہاں جی غزو ثقافی کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ مسفرہ، کلچرل وار. اللغہ الاجنبی کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو نہیں آئے تھے جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ تسی تو چھا گئے میڈم. اچھا جی ماشاء اللہ، شابش. اللہجۃ المحلیہ یا مدام، لوکل لہجہ. احسنتی. تراث الامہ، ہاں سسٹر حلیمہ. ہاں لیگسی آف دا نیشن، یا امت کی جو وراثت ہے، یعنی سارے جو لیگسی، جو ہر چیز آ جاتی ہے اس میں، ہر چیز، ایوری تھنگ. مرحلۃ المراہقہ یا سسٹر سمر، یہ پہلے بھی پڑھا تھا ہم نے. نہیں، ٹین ایجر. یہ مراہقہ ٹین ایجر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹین ایج مرحلہ. اچھا جی استعمل الکلمات، یہ بچہ پارٹی آپ لوگ یا آفس میں چلے جاؤ یا چھوٹے روم میں چلے جاؤ. شاباش سسٹر منیبہ. ہاں فاطمہ کیا نام ہے، یہ کون ہے، المیر ابیر، جاؤ بچہ پارٹی.
ہاں کیا مطلب ہے اس کا, کون بتائے گا؟ استعمال کرو. ہاں استعین, استعانہ, مدد. ہاں ہاں معجم کا کیا مطلب؟ عربی ڈکشنری. الحمد یا اللہ. اچھا جی گڈ ماشاء اللہ. دیکھا نا انسان جب ایک کوشچن کو بار بار اپنے دماغ میں ریپیٹ کرتا ہے نا, اس کے خزانوں میں جو سب کانشیس میں جو معانی ہیں, ہاں انکانشیسلی وہ نکل کے آ جاتے ہیں. کیسا انگلش؟ ہاں اچھا جی. استعمل الکلمات التالیہ فی جمل من انشائک. یہ جو مندرجہ ذیل کلمات ہیں ان کو یوز کریں اپنے بنائے ہوئے جملوں میں. جی سسٹر منیبہ, یشکو من, اس کو جملہ بنائیں. شکوہ یا شکایت کرتا ہے. من الشباب. یشکو من الشباب. نہیں میں ابھی پورا کر رہی ہوں. شباب میں سے یہی نہیں ہوگا, آپ فیل ہوگا وہ. آپ بولیں جو بھی بولنا بولیں جلدی. آگے تو سکتے. یشکو, ایک سیکنڈ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ٹائم فنش. ہاں مسفرہ جی. مسفرہ نے نہیں پڑھا ہے اور مومنہ نے بھی. چلے مدام افشین. نہیں یشکو من. چلے یتاثر والا کر لیں, یشکو سسٹر سمر کر لیں گے, ان کو ماشاء اللہ. احسنتی. یتاثر بوسائل الاعلام. ہاں ایوہ یتاثر بوسائل الاعلام کثیرا من الشباب. یعنی اس کا ترجمہ مدام کر لیں گے. جی مدام. احسنتی ماشاء اللہ, پراؤڈ آف یو. جی سسٹر سمر, یشکو من. جی سسٹر یشکو من الاولاد لیتطاع اطاعت. یشکو من الاولاد لیتطاع لا یستطیع. کیا اچھی کھچڑی بن گئی ویسے. یشکو من الاولاد, وہ شکوہ یا شکایت کرتے ہیں بچوں سے. کیا آپ اردو میں بتائیں, مجھے مطلب بتائیں کیا کہنا چاہیں. مطلب آپ جملہ بنائیں, مجھے اردو میں جو آپ نے جملہ بنایا نا وہ بتائیں اردو میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ڈو یو اسپیک اردو؟ ہاں اولاد سے شکایت ہے فرمان برداری کی, کہ وہ فرمان برداری کرتے یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. یشکو من الاولاد, میرا بھی دماغ ہل گیا. یشکو من الشباب من الاولاد عدم البر یا عدم الطاعہ. عدم الطاعہ یعنی عدم فرمان برداری. اب طاعت کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ زیادہ فرمان برداری کرتے. ٹھیک ہے اچھا جی. یتخرج فی یا اخت حلیمہ. ہاں يتخرج في الكلية الإنجليزية بعد سنة 4. ہاں اچھا کیا مطلب ہے بتائیں اس کا. ہاں فی سنہ 4 کے بجائے فی السنوات ال4. فی سنہ 4 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لغوی طور پر صحیح ہے, لنگوسٹکلی
نو پرابلم، لیکن استعمالات العرب میں یہ ہضم نہیں ہوتا ان کو، ٹھیک ہے، اب ان کے مسئلے، ان کی زبان، ان کی مرضی، ہاں تو یہ ہے، لیکن یہ چلو صحیح ہے ماشاءاللہ، جمیل، احسنتی۔ جی سسٹر منیبہ، آپ کے ذہن میں کوئی اور بات تھی یتخرج فی کے بارے میں؟ یہی سیم یہی؟ نہیں تھا، تھوڑا سا کم تھا۔ اچھا، يتخرج في الجامعات ہاں الشباب كثيرا، ہاں یہ بھی اچھا ہے، یتخرج فی الجامعات شباب کثیرا، یعنی بہت سارے بچے یونیورسٹی سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ہاں؟ یعنی وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں۔ یشعر بی، ہاں یا علی، یشعر بالزواج، یشعر کیا بولا؟ يشعر بآلام شديدة في المخ. اے اللہ، اللہ آپ کو شفا دے، بول رہا ہے یشعر بآلام شدیدہ فی المخ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کو پین ہو رہی ہے بہت زیادہ اپنے دماغ میں. اس کو پین ہو رہی ہے یا پین کی فیلنگ ہو رہی ہے، ہاں یشعر شعور سے ہے، ہی فیل a lot of pain in his brain, he need brain tuning، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ ینادا بی، کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں جیسا، ہاں کون کرے؟ جب کریں آپ کریں۔ ینادا بالاولاد یوم القیامہ، صحیح بات ہے ویسے، ہاں بالاسم ہم وہ حاضر الحاضر، ینادا بالاولاد، چلیں دیکھتے ہیں سسٹر حلیمہ کیا کہتی ہے جی۔ ایوہ ینادا بالاذان للصلاة، احسنتی ماشاء اللہ، بلایا جاتا ہے آذان کے ذریعے، کس چیز کے لیے؟ للصلاة، نماز کے لیے۔ ینادا بالاولاد بالاسم، آپ یہ کہنا چاہتے، کیا کہتے آپ نے؟ میں صرف یہ سوچا تھا۔ اچھا صرف یہی سوچا تھا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یؤثر فی، کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں ابھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں، دیکھو جب میں سوال کروں نا، نو ون چٹ 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 نہ، پختو نہ پوئے، پختو لگ لگ پوئے، گپ شپ نہیں جی۔ یؤثر فی، کون کرنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے جی۔ یہ جی سسٹر منیبہ، نہیں آپ نے نہیں کیا، آپ کریں، بولو، ٹرائی مارنے میں کوئی حرج نہیں، یہ میں نے ابھی ٹھیکہ نہیں لیا، میں بتاتا ہوں آپ کو، مذاق کروں، میں بتاتا ہوں، ہاں بتاؤ بیٹا بتاؤ۔ یؤثر فی الدوائی، کیا مطلب؟ یعنی دوائی کے اثر سے میرا مرض ٹھیک ہو۔ یؤثر فی الدوائی صحیح المرضی، نہیں یہ درست نہیں ہے ویسے، ود فل ریسپیکٹ، گڈ ٹرائی، آئی لائک دیٹ یو ٹرائیڈ، بٹ اٹس ناٹ نیسسری یو آر آلویز رائٹ ایون اف یو آر ٹرائنگ آلویز، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر سمر، یؤثر کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ اثر ہوتا ہے، ہاں اثر کرتا ہے، یؤثر، اثر تأثیرا، یہ ابھی اوپر پڑھا تھا یتأثر، اس کا اصل روٹ ورڈ ہے الف سا را، اثر یؤثر تأثیرا، اثر کرنے سے، ہاں یؤثر فی، وہ اثر کرتا ہے میں، کس میں؟ وسائل الاعلام، ہاں یؤثر فی الشباب بوسائل الاعلام، وہ اثر کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے نوجوانوں میں میڈیا کے ذریعے۔ الاعلام کہتے ہیں میڈیا کو، ٹھیک ہے میڈیا والوں، آگے چلتے ہیں۔ نیگیٹو اثر کو، اس کو ہم منفی کر دیں گے، اچھا اثر جو ہے نا یہ جنرل ہے، یہ نہ نیگیٹو ہے نہ پازیٹیو ہے، نہ اچھے اثر کی بات ہو رہی نہ برے اثر کی، لیکن اگر آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے، یہ صفت مزید بیان کرنا چاہتے، تو اس میں آپ نے ایک اور ایڈیشن کرنا ہوتا ہے، مثلا ہاں الاثر الطیب، اچھا اثر، ہاں
لوسائل التواصل الاجتماعی الاثر الطیب فی الشباب، سوشل میڈیا کا نوجوانوں پر اچھا اثر ہے. یہ جملہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، یہ مطلب فرضی جملہ ہے، اصل میں تو الٹا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم الٹا کر دیتے ہیں. ہاں ایوہ اثر السوء او السیء، ٹھیک ہے نا، برا اثر وسائل التواصل الاجتماعی کا فی الشباب. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جنابوں، آگے چلتے ہیں. جی بیٹا. یتاثر اور یؤثر میں کیا فرق؟ ایوہ یتاثر، وہ متاثر ہوتا ہے، ہی گیٹ انفلوئنسڈ. ہاں، یؤثر وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلو جی ہم اڑنے والے ہیں، آگے جاتے ہیں. ضمائر الجر المتصلہ، وہ ضمائر جو مجرور ہوتے ہیں اور متصل ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، الگ نہیں ہوتے. ہم نے پہلے ایک پڑھا تھا ضمائر الجر المنفصلہ، اب آگے ضمائر الجر المتصلہ. ہاں، تین اس میں ہے، متکلم، ہاں، مخاطب، غائب. متکلم میں جو بات کر رہا ہوں، مخاطب جس سے میں بات کر رہا ہوں، غائب جو موجود ہی نہیں بھائی جان، عالم الارواح میں گیا ہوا ہے، نہیں مطلب ادھر موجود نہیں ہے، غائب ہے. ٹھیک ہے، مثلا یا المتکلم، یا المتکلم می، لی خمسۃ اطفال، میرے 5 بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے، لی خمسۃ اطفال، میرے 5 بچے ہیں. ٹھیک ہے، کتابی قدیم، میری کتاب دور ہے. یہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یا المتکلم، میری، اور یہ کنیکٹڈ ہے، ایک ساتھ ہے نا، لام کے بعد یا آ گیا، با کے بعد یا آ گیا، نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، یہ ہو گیا یا المتکلم. قدیم اور پرانی. ہاں وہ تو پرانی کی بات کر رہے، ابھی کتابی کی بات کر رہا ہوں میں. یہ چلتے ہیں. نا المتکلمین، نا المتکلمین، یہ جمع کے لیے، کس کے لیے؟ جمع کے لیے. نا لنا مدارس منتشرہ، ہمارے پاس، لنا، لی لنا، یہ لی کی جمع ہو گئی لنا. ہاں، ہم سب کے پاس کیا ہے؟ مدارس منتشرہ، پھیلے ہوئے سکولز، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، مدارسنا، ہمارے مدارس، مدارسنا، مدارسنا کثیرہ، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یہ نا المتکلمین ہو گیا، وہ پہلے کیا ہو گیا؟ یا المتکلمین. اب مخاطب کی طرف آتے ہیں. کاف زبر والی، پھر کاف زیر والی، کا کی، کما کم کننا، ہاں، کا کی کما کم کننا. ٹھیک ہے، کا کی کما کن کننا. ٹھیک ہے، مثلا کا کس کے لیے؟ تمہارے لیے، جس سے میں ایک بندے سے بات کروں، اور مذکر کے لیے. قلمو کا، اے علی، قلمو کا جمیل، تمہارا قلم بہت خوبصورت ہے، قطر سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وقلمو کی، یا مسفرہ، خطیر. ٹھیک ہے، یہ آیا نا مخاطب. اچھا جی، اب کما 2 کے لیے، مثنیٰ کے لیے. عندکما ما تریدان، تم دونوں کے پاس جو تمہیں چاہیے وہ موجود ہے. عندکما، اب یہ جو کاف میم الف آیا، یہ عند کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، اس لیے اس کو بولتے ہیں ضمائر الجر المتصلہ، کنیکٹڈ. اچھا جی، پھر کم، یہ کس کے لیے؟ آپ سب کے لیے. کم، تم سب، کلکم، تم سب. ٹھیک ہے، بیتکم کبیر، یا سسٹر سمر، و مؤمنہ و مسفرہ. بیتکم کبیر، آپ لوگوں کا گھر بڑا ہے، ماشاء اللہ تبارک. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کم جمع مخاطب. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر کننا، یہ کس کے لیے ہے؟ ہاں، یہ مؤنث جمع. اب وہ جو کم ہے اس میں اگر مثلا مرد اور عورت دونوں ہے، وہ دونوں سارے بھی آ سکتے ہیں. اگر صرف مرد ہے وہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر صرف عورت ہے تو ان کے لیے میں کم کے بجائے کیا کروں گا؟ کن. بیتکننا، بیتکننا. ہاں، اسی طرح ہاں، جاء ھذا من کننا، یہ آیا تم لوگوں کی طرف سے، ایک خواتین کثیرہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا سسٹر سمر؟
سمجھ میں؟ نہیں کننا صرف عورتوں کے لیے. کم بیتکم، یہ جو کم ہے اس میں مرد سارے بھی آ سکتے ہیں، مرد عورت جمع بھی آ سکتے ہیں، لیکن صرف عورت زیادہ، ان کے لیے کم کی وجہ ہم کیا کریں گے؟ کن، کاف نون. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ. ہا ہما ہم ہن، یہ بھی اسی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے، جو صرف ہا ہے، مثلا من یعمل خیرا فلہ اجر، جو خیر کرے گا اس کے لیے، وہ کون ہے؟ وہ مرد. اگر عورت ہے فلہا، ہا الف. اچھا جی، ہاں جی، کدھر پہنچے تھے ہم؟ ہاں ٹھیک ہے. من تعمل شرا فعلیہا وزر، جو شر کرتی ہے عورت، فعلیہا تو اس کے اوپر، عورت، ہا الف، یہ غائب کا صیغہ ہے عورت کے لیے، اکیلی عورت کے لیے. وزر تو اس کے اوپر کیا ہے؟ گناہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، ابنہما، ہما کس کے لیے ہے؟ ان دونوں کے لیے جو ادھر موجود نہیں ہے، غائب ہے. اے شکریہ بیٹا، شکریہ، شاباش. اچھا جی، ہما دو کس کے لیے ہوتا ہے؟ دو جو ادھر نہیں. ابنہما فی الجامعہ، ان دونوں کے بیٹے جامعہ میں. ابنہما، بیٹا جامعہ میں. ابنہما ان دونوں کا بیٹا، ان دونوں یعنی میاں بیوی ہو گئے نا، ان دونوں کا بیٹا. وزرن کا مطلب بوجھ نہیں ہوتا؟ وزرن اس سیاق میں وزر کا مطلب ہوتا ہے گناہ. ٹھیک ہے، بوجھ بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم کا کیا مطلب ہے؟ جمع. جیسے کم تھا نا، اسی طرح ہم. کیا بولا انہوں نے؟ میں نے نہیں سنا. اچھا جی، ہم کا مطلب ہے، یار دیکھ کے کوئی دیکھ لو، مجھے سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ. اچھا جی، ہم کا مطلب ہے وہ سب. اب اس میں کون کون آئیں گے؟ مذکر، مؤنث. اگر آپ سب ہیں، مثلا آپ سب ادھر گئے ہوئے ماشاءاللہ کوالالمپور، تو بولوں گا ہم. لیکن یا پھر یہ مرد سب ہم. لیکن اگر صرف عورتیں ہوئی تو ہم نہیں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ ہننا. سمجھ میں آئے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ لاکھ شکر. مدینتہم نظیفہ، ان کی سٹی، ان کا شہر کیا ہے؟ صاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، عملہن، ان عورتوں کا کام، مفید ہوتا ہے فی البیوت، گھروں میں. یعنی آپ لوگوں کو گھروں میں وہ بند کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بول رہے ہیں عملہن مفید فی البیت، گھروں میں ان کا کام بڑا مفید ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سمجھ میں آ گیا اخوان اخوات؟ الحمدللہ یا رب کا شکر. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو جس کے نیچے لائن لگا ہوا ہے، پہلی بات تو لائن لگائیں، پھر یہ بتائیں کہ یہ کون سا ضمیر ہے. کیا یہ ضمیر مخاطب ہے، یا ضمیر متکلم ہے، یا ضمیر غائب ہے؟ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ چلے بسم اللہ. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا. لک یہ کیا ہے؟ ضمیر مخاطب، جس سے بات کیا جا رہا ہے. یا ابھی المیر بیٹا اللہ کے بندے، اچھا کس کو؟ مثال میں تو انہوں نے ایک کو انڈر لائن کر دیا تھا تو اس کا بتا دیا انہوں نے. ہاں تو وہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے نا، ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جملے میں آپ نے وہی ضمیر کو انڈر لائن کرنا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہے. آپ جو سب سے پہلے آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیا نام ہے بیٹا؟ ورفعنا لک ذکرک. ایک بتا دو میڈم، ایک بتا دو. پہلے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم، مخاطب، غائب، متکلم. ٹھیک ہے جی. مسفرہ، انہ کان بکم رحیما. ہو ضمیر الغائب. احسنتی، ماشاء اللہ. یا سسٹر منیبہ،
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اللہ اکبر. ہاں ہن ضمیر غائب ہن. احسنتی. تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. یا مدام آفشین. احسنتی. مخاطب. ٹھیک ہے نا. اچھا جی ماشاء اللہ. یا اخت حلیمہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. احسنتی. فیکم یہ جو کم ہو گیا یہ کیا ہو گیا؟ مخاطب. ہاں اور یہ چھوڑ دو، یہ ہوم ورک نہیں، یہ نمبر 5 ہوم ورک، یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی جو ہم نے کیا وہی چیز ہے. اچھا جی اس دن میں نے آپ میں سے بہت سو کو کہا تھا کچھ لکھے لائے کسی نے کچھ؟ آپ نے لائے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور کوئی لائے؟ چلے آپ پڑھ کے سنائیں. ماشاءاللہ کیا لکھا آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں النظافۃ الخاصہ تشمل نظافت الجسم، الملابس، الطعام والبیئات المحیطہ. فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان اذا اتبعنا دیننا سنتعلم کیف نحافظ علی نظافتنا. الغسل، الوضو، تقلیم الاظافر، استقضاء السواک، ارتداء الملابس النظیفہ، وتناول الطعام كلها جزء من ديننا يجب أن نتذكر أن لأجسامنا حقوقا وهي أمانة من الله. ماشاء اللہ کیا بات ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے ماشاء اللہ. یقین نہیں ہو رہا ماشاء اللہ. واللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے. واللہ یہ 2 گھنٹے نا آپ کو زندگی بھر یاد رکھیں. اگر آپ نے ماشاء اللہ جیسے آپ نے لکھا ہے بڑا اچھا لکھا ہے ماشاء اللہ. زبردست. پراؤڈ آف یو. اور کوئی نہیں؟ اچھا تو اب میں آپ لوگوں کو اچھا جی آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اب یہ جو نیچے جو ہے نا نیچے لکھا ہوا ہے تعبیر موجہ. التدریب الاول حول الحوار الاول الوارد في هذه الوحدة الى نص سردی. یعنی وہ بول رہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ نے ایک سٹوری بنانا ہے. ٹھیک ہے. اصبح والد عمر قلقا على ابنه لانه يخرج من البيت دون ان يخبره. یعنی عمر کے جو ابو ہیں وہ پریشان ہو گئے اپنے بچے کے متعلق. پریشان ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ گھر سے نکل جاتے ہیں بغیر بتائے ان کو بتائے بغیر. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پورا ایک حوار ہوا. یاد ہے نا علی؟ قلق پریشان. ٹھیک ہے. ہاں اس کے اوپر سٹوری لکھ دیا. چلیں جی الوحدۃ الثالثۃ عشرہ یونٹ نمبر 13 العالم الاسلامی. اسلامی عالم، عالم اسلام، ورلڈ، اسلامک ورلڈ. بسم اللہ. فاطمہ مسابقۃ اسلامیہ. اسلامک کیا ہے؟ مسابقہ. مسابقہ کیا مطلب ہے؟ کمپٹیشن. ٹھیک ہے. فاطمہ کیا ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی فاطمہ وہ کہتے ہیں ہاذہ مسابقۃ عن العالم الاسلامی. یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ کس کے بارے میں ہے؟ عالم اسلام کے متعلق. دس کمپٹیشن از اباؤٹ دا اسلامک ورلڈ. لیلا کہتی ہے ہیا آ جاؤ، اتھے آ جا پاجی، آ جاؤ. ہیا بنا ہیا نحلھا ہم حل کریں، معاً ایک ساتھ. ٹھیک ہے. ہیا آ جاؤ، نحلھا حل یحل حلولا حل کرنے کو کہتے ہیں. سالونگ معاً ٹوگیدر. فاطمہ کہتی ہے
سؤال لکی و سؤال لی. اب اس میں کون بتائے گا کہ ضمیر مخاطب کون سا ہے، ضمیر متکلم کون سا ہے؟ ہاں بیٹا آپ ایک بتاؤ. پہلے میرا مخاطب ہے کون سا والا؟ لکی. بس ٹھیک ہے، احسن تھی. اچھا جی میڈم آفشین بتائیں. یا المتکلم سؤال لی. احسن تم، دیکھا نا اس طرح آپ کو. اچھا جی لیلا کہتی ہے حسن. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ آپ کے لیے سوال ہے میرے لیے. نہیں جو مثلا میں اور میری سہیلی ساتھ ہے نا، ہاں تو میں کہتا ہوں کہ آ جاؤ ہم دونوں مل کے حل کرتے ہیں، بولتا ہوں ایک سوال تیرے اوپر ہے ایک سوال میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے اس طرح. ون یو ول ڈو ون آئی ول ڈو، دین دس از ہاؤ وی ڈو ٹوگیدر 50-50 چیٹنگ ٹوگیدر. اچھا جی لیلا کہتی ہے حسن. ٹھیک ہے جی پوچھئے کیا نام ہے؟ مؤمنہ پڑھو. السوال الاول عن عدد المسلمین فی العالم. ہاں فی العالم. هل فہمتی؟ ماذا فہمتی؟ پہلا سوال دنیا میں کتنے مسلم کوانٹٹی آف مسلم ان دس ورلڈ کے بارے میں. ایوہ احسنتی. ہاں جواب دے دے ان کی بہن. الجواب اکثر من ملیار مسلم. ہاں الجواب اکثر ایک بلین سے زیادہ مسلمان. اکثر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا ترجمے میں نا ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے، ہم ایک دم شروع سے ترجمہ شروع کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ترجمہ شروع سے کریں، ہمارے ادھر لفظی والا گیم ہی نہیں ہے. آپ پیچھے سے بھی کر سکتے ہیں، بیچ میں سے بھی کر سکتے ہیں، آخر میں سے بھی کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اردو میں نا آپ کو محاورتی ترجمہ کرنا آ جائے، آٹومیٹکلی آپ سمجھ جائیں. لفظی ترجمے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائمنگ آف انڈرسٹینڈنگ دس سینٹینس وہ پرلونگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی سسٹر منیبہ کیا کہتی ہے؟ فاطمہ ہاں. السوال الثانی دوسرا سوال عن عدد الدول الاسلامیت اسلام. اچھا دوسرا سوال ہے کہ کتنے اسلامی ممالک ہیں. احسنتی. جی جواب مدام آفشین. دنیا میں 44 اسلامک کنٹریز ہیں. نہیں آپ دوبارہ دیکھیں. 54. 54 احسنتی 54. 54 54 اسلامک کنٹریز ہے. جی سسٹر حلیمہ. السؤال الثالث القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين. ہاں قارہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ایک دن. کانٹیننٹ. ہاں کانٹیننٹ. تھرڈ کوشچن ہے وہ کانٹیننٹس کے بارے میں کہ وہ کتنے ہیں نہیں مسلمان. نہیں دوبارہ آپ فوکس کریں ذرا. القارہ التي فيها اکثر عدد من المسلمین. کانٹیننٹ جس میں سب سے زیادہ مسلمان. ایوہ احسنتی. کیا جواب ہے؟ آسیا ایشیا. ایوہ ایشین کانٹیننٹ. ٹھیک ہے جی سسٹر فاطمہ حلیمہ کیا نام ہے؟ سمر. القارة التي فيها أكثر عدد من الدول الإسلامية. وہ کون سا کانٹیننٹ ہے جس میں سب سے زیادہ اسلامک کنٹریز ہیں؟ ہاں کون سا ہے؟ جواب کیا ہے؟ قارۃ الافریقہ. ہاں افریقین کانٹیننٹ. ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں. جی جناب قطری بھائی. اکثر اور اکبر میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. فرق ہے نا. ہاں جی کیا کہا ابھی انہوں نے؟ اکثر کا مطلب ہے کثرت، اکبر کا مطلب ہے بڑا. بہت بڑا. کیا کہا انہوں نے؟ بہت زیادہ. اچھا میں نے غور نہیں کیا سوری. عدد ہے نا اکبر و عدد کہ زیادہ مطلب یعنی زیادہ تعداد میں مسلم ممالک ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. القارہ التي فيها اکبر عدد من، یہ سیم میننگ ہے.
اس کا میننگ سیم ہو گیا. اکبر و عدد زیادہ عدد، بڑی عدد. اکثر عدد بڑی سیم اکثریت. جی اس کا لفظی میننگ میں جائیں گے تو نو ڈاؤٹ اکثر کا مطلب ہے زیادہ، اکبر کا مطلب ہے بڑا. ٹھیک ہے، لیکن ادھر میننگ سیم ہے. جی بھائی جان. اکثر الدول الاسلامیہ سکان، اکثر اسلامک کنٹریز میں جو رہتے ہیں. دوبارہ بولو، دوبارہ. اکثر اسلامک کنٹریز سکان، سکان رہنے کو. یعنی وہ کون سی کنٹری ہے؟ اکثر الدول الاسلامیہ سکانن، کون سا اسلامک کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ رہنے والے ہیں؟ انڈونیشیا نمبر 1 پہ ہے. ٹھیک ہے. پھر فاطمہ کہتی ہے اکبر الدول الاسلامیہ فی افریقیہ مساحتاً، یعنی افریقیہ میں اکثر الدول الاسلامیہ فی افریقیہ مساحتاً، افریقین کانٹیننٹ میں کون سی کنٹری ہے جس میں اسپیس بڑا ہے؟ مساحہ اسپیس، زیادہ جگہ ہے. زیادہ جگہ ہے، بڑی جگہ ہے. یعنی افریقن کانٹیننٹ میں کون سی کنٹری بڑی ہے؟ اسلامک کنٹری. اسلامک کنٹری وہ کون سی ہے؟ الجزائر. جزائر کس کو بولتے ہیں؟ الجیریا، الجزائر. ٹھیک ہے. اچھا جی. اقل الدول الاسلامیہ سکانا، سب سے کم رہنے والی اسلامک کنٹری، واصغرها مساحتاً، اور سب سے چھوٹی اسپیس کے لحاظ سے، مالڈیوز، جزر المالدیوز. کوئی گیا ہے مالڈیوز؟ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے. جی اچھا جو ورڈ ہو اس کا اگر میننگ اگر ہم اردو میں کر رہے ہوں تو اگر ایک سے زیادہ الفاظ بن رہے ہیں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں. اصل چیز دیکھیں، ایک چیز ہوتے اس کو بولتے ہیں مترادفات. کیا بولتے ہیں؟ مترادفات کا کیا مطلب ہے؟ سملر میننگز ود ڈفرنٹ ورڈس. نو پرابلم، ایزی سین ہے. نہیں جس طرح یہ مساحہ ہے آپ نے کہا کہ اسپیس کے اسپیس تو اس کو جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں رقبے کے اعتبار سے ہاں کون سا ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں. نو پرابلم، نو پرابلم. صحیح. اچھا جی. المہم میننگ سیم ہونا چاہیے ورڈ میں، نو پرابلم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. السؤال الاخیر، the last question، البلد الاسلامی الذي يحتله اليهود. احتلال، احتل یحتل احتلالا، اس کا کیا مطلب ہے؟ احتلال کا مطلب قبض، قبضہ، قبضہ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی وہ کون سی کنٹری ہے جس کے اوپر یہود نے قبضہ جمایا ہوا ہے؟ اسلامک کنٹریز میں کون سا ہے؟ فلسطین. تو لیلا کہتی ہے انقذہ اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بچائے. فاطمہ کہتی ہے آمین آمین. یا لہا من مسابقت سہلا. ہے کتنا آسان کمپٹیشن تھا. ٹھیک ہے جی. چلے سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ سب کی جو اس ٹھنڈے موسم میں جو نیند کے جو موسم ہے اس میں سے نکلیں. سب ایک ساتھ پڑھیں اور چیخ چیخ کے پڑھیں کہ گلا خراب ہو جائے اور شہد کی ضرورت پڑ جائے. اچھا جی. فاطمہ کہتی ہے بسم اللہ، ہذہ مسابقہ عن العالم الاسلامی ہیا نحلها معا سؤال لك وسؤال لي. حسنا. السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم. الجواب أكثر من مليار مسلم. السؤال الثاني عن عدد الدول الإسلامية. الجواب في العالم 54 دولة إسلامية.
السؤال الثالث القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين. الجواب قارة آسيا. القارة التي فيها أكبر عدد من الدول الإسلامية. قارة أفريقيا. أكثر الدول الإسلامية سكانا. الجواب اندونیسیا. اندونیسیا یہ کیسے لکھا ہے؟ اچھا جی، اکبر الدول الاسلامیہ فی افریقیا مساحة. الجواب الجزائر. اقل الدول الاسلامیہ سکانا وأصغرها مساحة. الجواب جزر المالديف. السؤال الأخير البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود. يحتله أيوة فلسطين. أنقذه الله منهم. آمين. يا لها من مسابقة سهلة ما شاء الله. هل فهمتم؟ يلا check up system. جزر آئلینڈ، جزیرہ کی جمع جزر. اچھا جی، استیعاب چیکنگ سسٹم. یا بیٹی مؤمنہ، عدد المسلمین فی العالم ملیار مسلم. خطأ. ما هو الصواب؟ عدد المسلمين في العالم اکثر من ملیار. احسنتی، ماشاء اللہ، گڈ گرل. جی بیٹا مسفرہ، اکثر المسلمین فی قارۃ آسیہ. صح، احسنتی. یا سسٹر منیبہ، اصغر الدول الاسلامیہ. اچھا سسٹر میڈم آفشین، اصغر الدول الاسلامیہ المالدیو. صح، احسنتی. فی قارۃ یا سسٹر حلیمہ، فی قارۃ افریقیہ اکثر عدد من الدول الاسلامیہ. ہاں صح، احسنتی. اندونیسیا اکبر الدول الاسلامیہ مساحة. یا اخت سمر. بتائیں، آپ مجھے ترجمہ کریں پہلے ہی. کیا کہا انہوں نے؟ مسلم کنٹریز میں سب سے بڑا کنٹری جو ہے وہ انڈونیشیا ہے. مساحتاً. رقبے میں ایک بات سے ہاں یہ نہیں بولنا یار، آئندہ نہیں کرنا اس طرح. بڑا ایسی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. نہیں بڑا رقبے کے حساب سے نا، عدد کے لحاظ سے نہیں، مطلب مسلمان زیادہ تو نہیں، رقبے کے حساب سے. میں نے عدد نہیں کہا تھا، میں کہتا اسلامی کنٹری جو سب سے بڑا ہے وہ انڈونیشیا ہے. ہاں وہ صحیح ہے، غلط ہے. ہاں کون بولے گا؟ جی بیٹا. غلط ہے کیونکہ وہ پاپولیشن کے حساب سے بڑا تھا. اچھا تو بتائیں نا پھر صحیح کیا ہے. انڈونیشیا اکبر دولت اسلامیہ فی مساکن. فی سکانن. اندونیسیا اکبر الدول الاسلامیہ سکانن. ٹھیک ہے. مساحت کے اعتبار سے کون سا تھا بڑا؟ کون بتائے گا؟ الجزائر. دیکھا. چلے جی آگے چلتے ہیں. صل بین الکلمتین المتضادتین، دو متضاد جملوں کو آپس میں جوڑے. ٹھیک ہے.
الاول کیا ہوگا؟ أبعد. ایک سیکنڈ میں ایک سے پوچھوں گا خلاص. اچھا جی الاول یا علی، أبعد. الاول أبعد. ابعد، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الاول کا اپوزٹ کیا ہے؟ نیچے والی لائنوں میں دیکھو بھائی جان. الأخير. الاخیر، احسنت. اطول یا اخت یا بیٹا مومنہ، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یا المیر، اسکت یا المیر. ہاں اطول، اب آپ بتاؤ نا یار، آپ لوگ کوئی بھی لقمہ نہ دیو براہ کرم. ہاں نہیں، اطول کا کیا مطلب ہے؟ طویل، لمبا. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ دیکھا تو کوئی اور ہے نا، بتاؤ جلدی. اکثر، قصیر چھوٹے کو بولتے ہیں، یعنی ٹال وائز. ٹھیک ہے. اکبر، اقوا، اقوا یا مسفرہ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اقوا کا مطلب قوی سے ہے. آپ نہ بتائیں سسٹر منیبہ پلیز ایکسکیوز می، آئی ول پٹ ریڈ لیزر آن یو دین. ہاں اقوا یا بیٹی مسفرہ، اضعف، صحیح ہے. اکبر یا سسٹر منیبہ، اصغر. اقرب یا اخت یا مدام آفشین، ابعد، احسنتی. اغنا یا اخت حلیمہ، افقر، احسنتی. ہاں یا اخت سمر، اکثر، اقل. اچھا یا علی، کوئی جملہ لائیں آپ کے لیے؟ کیسے لائیں یار؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مساحہ کا کیا مطلب ہے؟ Space. اسپیس، جگہ. اور اکثر، بہت زیادہ. اکبر. بڑا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا جی چلو جی. التقاء الصوتین الجنسین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دو آوازیں جو سملر ہے، ہاں جو سملر ہے، سیم جنس ہے، مثلا تا اور تا سملر ہے نا، یہ دونوں جب آ جائیں تو کیا ہوگا؟ وَأَوَّلُهُمَا سَاكِنٌ، تو اس کا جو پہلا ہے وہ ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا. تو کیا ہوگا؟ پہلا دوسرے میں مدغم ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. مثلا قالت طائفہ، دیکھا پتہ بھی نہیں چلا اور وہ اس میں مدغم ہو گیا. اسی طرح وقل ربی زدنی علما. ہاں اسی طرح وقد تبین. ٹھیک ہے. دال ساکن ہے، تا متحرک ہے، تو یہ ادغام آپ نے جو تجوید میں پڑھا ہوا ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں یہ سملر ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ تجوید کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. ظرف المکان، ظرف المکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم منصوب یدل علی مکان وقوع الفعل، وہ اسم جو منصوب ہوتا ہے جس کے آخر میں زبر ہوتا ہے اور وہ اس جگہ کے متعلق بتاتی ہے جدھر فعل وقوع ہوا ہے. مثلا تقع المدینۃ، یہ شہر ہے کدھر؟ شمال مکہ. کدھر ہے؟ شمال میں. تو جدھر یہ موجود ہے اس کا ذکر کیا جائے، ظرف مکان اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ظرف زمان وہ الگ چیز ہے، وہ آگے بتاتے ہیں. ومنہ، مثلا ان میں سے کیا ہے؟ امام آگے، ورا پیچھے، خلف پیچھے، یمین رائٹ، یسار لیفٹ، بین بیچ میں، عند ساتھ، فوق اوپر، تحت نیچے، شمال جنوب، شرق غرب. ٹھیک ہے جی. مثلا یصلی الامام، جب امام نماز پڑھتا ہے اس کا ظرف مکانی کدھر ہے؟ وہ کدھر ہوتا ہے بھائی جان؟ امام المأمومین. مأمون کس کو بولتے جو نمازی ہیں. اچھا جی. یصلی الامام امام المأمومین، آگے ہوتا ہے. وہم، اور وہ کدھر ہوتے ہیں؟ خلفہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ ظرف مکان ہو گیا. اس کو ہم دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں
کئی چیزیں ہوتی جو ٹرمینالوجیز کی باتیں ہوتی، یہ ٹرمینالوجیز کی باتیں، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو علمی زبان میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کئی عربی ہے ان کو پتہ یہ جگہ ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ کل کلا کو آپ کو مزید اس میں فائدہ ہو، خاص کر قرآن میں یا حدیث میں آپ کہہ سکتے کہ دیکھو ادھر اللہ تعالیٰ نے ظرف مکان بیان کیا، ادھر وہ جگہ بیان کی جدھر یہ چیز وقوع پذیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پھر اپنے ہاں زبر کا ذکر ہے ادھر. لیکن زبر، ایک اور بات، منصوب ہر وقت زبر کا معنی نہیں ہوتا تھا. یہ میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کہتا ہوں، ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کئی بار منصوب ہوتا ہے لیکن اس میں زیر لگ جاتا ہے، جو ہم نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو ایک بار. آپ لوگ میں سے پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا، مجھے تو یاد نہیں. المہم، منصوب کا مطلب ہوتا ہے وہ حرکت ہاں جس میں غالب طور پر زبر ہوتی، ہاں لیکن کبھی کبھی بعض حالتوں میں زیر بھی ہو سکتا ہے، بعض حالتوں میں پیش بھی ہو سکتا ہے، بعض حالتوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جدھر یہ ہونی چاہیے تھی، اس کی جگہ پہ زبر آنے کے بجائے زیر آ گیا. اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو پھر اس کے لیے نحو پڑھنا پڑتا ہے. پچھلے 1-2 درس میں آیا تھا کہ حالت نصب میں آپ نے زیر لگانا ہے، یاد ہے نا علی؟ ہاں اب مجھے یاد نہیں خواتین میں سے کون آئے تھے، اس لیے چلے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیکھو آپ نے ظرف مکان بتانا ہے کہ کدھر ہے یہ. مثلا این قلمک، تمہارا قلم کدھر ہے؟ قلمی فوق الدفتری، میرا قلم دفتر کے اوپر ہے، رجسٹر کے اوپر ہے. تو یہ ظرف مکان ہو گیا نا. اچھا جی، این تقع الجامعۃ یا بنتی مؤمنہ، احسنتی، ہاں یہ ہو گیا نا، عند المکتبہ تھی، لائبریری کے پاس ہے جامعہ. این تقف الحافلۃ یا بنتی، کیا نام ہے، سمر نہیں کیا نام ہے، مسفرہ. ہاں تقف الحافلۃ شمال البیت، ماشاء اللہ جمیل. ظرف مکان کون سا ہے؟ شمال، ٹھیک ہے جی. سسٹر منیبہ، این یقف المأموم؟ فوق الامام، امام، امام کے اوپر ہوتا ہے نمازی. اللہ کی بندی کچھ تو خوف کرو. ہاں امام کے سر پہ پیر رکھ کے نا وہ آدمی. ہاں بولو یار جلدی کرو، خلاص خلاص. ہاں تو وہ بولو. خلف الامام، ٹھیک ہے. اچھا جی، این یقف الامام یا استاذہ آفشین؟ یقف الامام، احسنتی، امام الماموم. اچھا جی، این تجلس فی الاستراحة یا اخت حلیمہ؟ عند المتاحف، میوزیم کے پاس. جب بریک کا ٹائم ہوتا ہے تو میں میوزیمز کے پاس بیٹھتا ہوں. اچھا جی، این الطائرہ؟ اچھا جاؤ جاؤ فاطمہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ. اچھا جی یار پانی بھی لے گئے اللہ کے. این الطائرۃ یا اخت سمر؟ عند المطار، ہاں ایئرپورٹ کے پاس، یا فی المطار بھی کہہ سکتے، دونوں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عند جو ہے نا وہ فی کے معنی میں بھی آتا ہے. اچھا جی، این الکعبۃ یا علی؟ فی مکہ، ماشاء اللہ. قطر والوں کا بھی قبلہ مکہ کی طرف ہے نا، کعبے کی طرف. اچھا جی دوسرا سوال، این الطبیب یا اقبال؟ پریشان ہو گیا. این الطبیب؟ عند المستشفى یا پھر فی المستشفى. احسنتم، بارک اللہ فیکم. آگے چلتے ہیں، چلے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جن کو ہوم ورک دیا ہے وہ آتے ہی سب سے پہلے وہ کریں, ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اگلی بار یہ ہوگا کہ میں تھوڑا اور سپیڈ کروں گا, اس بار تھوڑا کم سپیڈ ہو گیا. ہم ابھی پچھلے جتنے دنوں آپ نہیں ہے نا, ہم نے ایک یونٹ کیا ہے ایک دن میں, ٹھیک ہے؟ تو میں چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101049558661. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.